آیت نمبر 57 اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے وہ اس سے پاک ہے۔ آیت نمبر 57 پھر سے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے وہ جو دل چاہتا ہے، اپنے لیے وہ بھی ٹھہراتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ آیت نمبر 58 اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ جی میں گھٹتا رہتا ہے، دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے۔ آیت نمبر 59 جس چیز کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس کے آڑ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ اس کو تو ایک قسم سے خوشخبری دی گئی لیکن اس کے آڑ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے، یا تو اس کو ذلت کے ساتھ رکھتا ہے یا پھر اس کو مٹی میں گاڑ دیتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، وہ غالب اور حکیم ہیں۔ آیت نمبر 61 اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقرر تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ آیت نمبر 62 اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں ٹھہراتے ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، لازماً ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ ضرور اس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 63 خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے مختلف یعنی الگ الگ قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے کام ان کو اچھے کر کے دکھائے، بس وہی آج ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 64 اور ہم نے تم پر یعنی اللہ نے تم پر کتاب صرف اس لیے اتاری کہ تم ان کو وہ چیز کھول کر سنا دو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ آیت نمبر 65 اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ آیت نمبر 66 اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں یعنی چار پیر کے جانوروں میں سبق ہے، ہم نے ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، یعنی ان کے پیٹ میں تو گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، لیکن ان کے درمیان سے تم کو خالص دودھ، صاف دودھ پلاتے ہیں، خوشگوار پینے والوں کے لیے، اچھا پینے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 67 اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 68 اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں ان میں گھر بنا۔ آیت نمبر 69 پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل، اس کے پیٹ سے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، اس کے رنگ مختلف ہے، الگ الگ ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70 اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو بیکار عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانیں، بے شک اللہ علم والا قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 71 اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی روٹی میں بڑائی دے دی، پس جن کو بڑائی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، پھر کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72 اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو صاف ستھری چیزیں کھانے کے لیے دی،
پھر کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ آیت نمبر 73 اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے کسی روزی پر اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین سے، اور نہ وہ قدرت رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 74 بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 75 اور اللہ مثال کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا ہے، وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ یکساں ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 76 اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو شخص ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور ایسا شخص برابر ہو سکتے ہیں جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ایک سیدھی راہ پر ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جس میں سے دو شخص ہے، ایک گونگا ہے جو بول نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا کچھ بھی، اور مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں پر بھی اس کو بھیجتا ہے تو کوئی درست کام نہیں ہوتا، اور اس حساب سے کیا وہ اور ایسا شخص برابر ہو سکتے ہیں کہ جو غلام مملوک ہے، جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، جس کے پاس اچھا رزق ہے اور وہ خرچ کرتا ہے اس طرح سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ سارے ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس غلام کی طرح سے بتائی ہے کہ وہ کیا اس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک سے برابر کام نہیں کر سکتے، تو کیا وہ دونوں برابر ہے؟ ایک عام مثال دیتے ہوئے۔ آیت نمبر 77 اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی باتیں اللہ کے ہی کے لیے ہیں، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہوگا جیسے آگ جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد۔ یعنی کہ قیامت تو اتنی جلدی آنے والی ہے کہ ہمیں تو بہت لمبی لگتی ہے، لیکن ایسی ہے وہ کہ آگ کا جھپکنا یا پھر اس سے بھی جلدی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 78 اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 79 کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ آیت نمبر 80 اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مقام سکون بنایا، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے، اور جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور خیام کے دن ہلکا پاتے ہو۔ اور ان کے اون اور ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی۔ آیت نمبر 81 اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ آیت نمبر 82 پس اگر وہ اعراض کرے، دوری اختیار کرے، تو تمہارے اوپر صرف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 83 وہ لوگ خدا کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر وہ اس کے منکر یعنی انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ آیت نمبر 84 اور جس دن ہم یعنی اللہ ہر امت میں ایک گواہ بٹھائیں گے، پھر انکار کرنے والوں کو ہدایت نہ دی جائیں گی اور نہ ان سے توبہ لی جائیں گی۔ آیت نمبر 85 اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائیں گی۔ آیت نمبر 86 اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شرکا ہے جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، تب وہ بات ان کے اوپر ڈال دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 87 اور اس دن وہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی افطرا پر دازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔
आयत नंबर 88 जिन्होंने इनकार किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, हम उनके अजाब पर अजाब का इजाफ़ा करेंगे। हम उनके यानी अल्लाह उनके अजाब पर अजाब का इजाफ़ा करेंगे, बवजह इस वजह से कि उस फसाद के जो वो करते थे। आयत नंबर 89 और जिस दिन हम यानी अल्लाह हर उम्मत में एक गवाह उन्हीं में से उन पर उठाएंगे और तुमको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे, और हमने यानी अल्लाह ने तुम पर किताब उतारी है हर चीज़ को खोल देने के लिए। वो हिदायत और रहमत और बशारत है फर्माबरदारों के लिए। आयत नंबर 90 बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का और एहसान का और खुराबतदारों को देने का, और अल्लाह रोकता है फहिशा से और मुनकिर इनकार करने वालों से और सरकशी से, फिर जाने वालों से, शैतानी से। अल्लाह तुमको नसीहत करता है ताकि तुम याद दहानी हासिल करो। आयत नंबर 91 और तुम अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में अहद कर लो, और क़स्मों को पुकारने के बाद ना तोड़ो, और तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामिन भी बना चुके हो, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। आयत नंबर 92 और तुम उस औरत की मानिंद न बनो जिसने अपना मेहनत से काता हुआ सूत टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया। तुम अपने ख़स्मों को आपस में फसाद डालने का ज़रिया बनाते हो, महज इस वजह से कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से बढ़ जाएं, और अल्लाह उसके ज़रिए से तुम्हारी आजमाइश करता है, और वो क़यामत के दिन उस चीज़ को अच्छी तरह तुम पर ज़ाहिर कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे हो। एक औरत की मिसाल ली गई जो बहुत मेहनत से सूत जो काटते हैं, मतलब जैसे कि सुई से सीकर एक वो बनाते हैं, कपड़ा बोलो या फिर जैसे भी, और उसको बाद में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं खुद ही। तो तुम इस तरह से मत बनो कि मेहनत से अच्छी चीज़ तो करो नेकी, और उसे उसी तरह से ख़त्म कर दो। आयत नंबर 93 और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो बेराह कर देता है जिसको चाहता है और हिदायत दे देता है जिसको चाहता है, और ज़रूर तुमसे तुम्हारे अमल की पूछ होगी। आयत नंबर 94 और तुम अपनी क़स्मों को आपस में फ़रेब का ज़रिया न बनाओ कि कोई क़दम जमने के बाद फिसल जाए, और तुम उस बात की सज़ा चखो कि तुमने अल्लाह की राह से रोका था, और तुम्हारे लिए एक बड़ा अज़ाब है। आयत नंबर 95 और अल्लाह के अहद को थोड़े फ़ायदे के लिए ना बेचो, जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। आयत नंबर 96 और जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, और जो लोग सब्र करेंगे हम उनके यानी अल्लाह उनके कामों का अजर उन्हें ज़रूर देंगे, उसका बदला ज़रूर देंगे। आयत नंबर 97 जो शख्स कोई काम करेगा ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्तिए इस शर्त पर कि वो मोमिन है, तो हम उसको ज़िंदगी देंगे, एक अच्छी ज़िंदगी, और जो कुछ वो करते रहे उसका हम यानी अल्लाह उनको बेहतरीन बदला देंगे। आयत नंबर 98 बस जब तुम कुरान को पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। आयत नंबर 99 उसका ज़ोर उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान वाले हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। आयत नंबर 100 उसका ज़ोर सिर्फ़ उन लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं और जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। आयत नंबर 101 और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो उतारता है, तो वो कहते हैं कि तुम घर लाए हो, दिल से बना लाए हो, बल्कि उनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। आयत नंबर 102 कहो कि उसको रूहुल खुदूस ने तुम्हारे रब की तरफ से हक़ के साथ उतारा है ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे और वो हिदायत और खुशखबरी हो फरमाबरदारों के लिए। आयत नंबर 103 और हमको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि इसको तो एक आदमी सिखाता है, जिस शख्स की तरफ वो मंसूब करते हैं उसकी ज़बान अजमी है और ये कुरान साफ़ अरबी ज़बान है। आयत नंबर 104 बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उनको भी कभी राह नहीं दिखाएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। आयत नंबर 105 झूठ तो वो लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और यही लोग झूठे हैं। आयत नंबर 106 जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह से मुनकिर होगा सिवाय उसके कि जिस पर ज़बरदस्ती की गई हो
بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو. لیکن جو شخص دل کھول کر منکر ہو جائے، انکار کرنے والا ہو جائے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی. آیت نمبر 107. یہ اس واسطے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ منکروں کو، انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا. آیت نمبر 108. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر مہر کر دی ہے، اور یہ لوگ بالکل غافل ہیں. آیت نمبر 109. لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. آیت نمبر 110. پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، پھر جہاد کیا اور قائم رہے، تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 111. جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف داری میں بولتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. آیت نمبر 112. اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن اور اطمینان میں تھے، ان کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا. پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا. آیت نمبر 113. اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو اس کو انہوں نے جھوٹا بتایا، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. آیت نمبر 114. سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. آیت نمبر 115. اس نے تو تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ نہ طالب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو کہ اب ملا ہے تو بہت زیادہ ہو جائے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا نہ طالب ہو، نہ اس کو ایسی آرزو تھی، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو. آیت نمبر 116. اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے، یعنی دل سے بنائے ہوئے جھوٹ کی وجہ سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ. جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، سکسیس نہیں ملیں گی ان کو. آیت نمبر 117. وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اور ان کے لیے دردناک